رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدیٰ کیف المرا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ والسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ ومطلوب مقصودہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال معصومین نحن اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ صلوات پڑھیں آپ خوش نصیب ہیں اہتمام کرنے والے اور ان مجلسوں میں آنے والے. حقیقت میں یہ لفاظی نہیں ہے، یہ علماء کرام جانتے ہیں کہ ان مجلسوں میں آنا، شریک ہونا کتنی بڑی عظمت کا مقام ہے. آل محمد بڑے کریم ہیں، لیکن ضرورت ہے کہ ہمارا خلوص کتنا ہے. یہ رسمی نہ عبادات کے قائل ہیں، نہ رسمی نام و نبوت کے قائل ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر فقط خلوص چاہیے، نہ دولت نہ مہارت، فقط اور فقط ان کی نظر ہمارے دلوں پر ہے. مختصر مجلس ہے. ایک واقعہ، نیشاپور کی ایک عورت جس کا نام شتیتا تھا، بہت بڑا نام ہے، بڑی عظمت والی عورت. ہر سال نیشاپور کے لوگ خمس کے پیسے یا خمس کے جو بھی چیزیں تھیں وہ مدینے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تو حسب دستور ایک شخص تھا جس کا نام ابو عبداللہ تھا. اس نے تیاری کی، سب نے اپنے حساب سے خمس کے جو ہے وہ پیسے دیے یا جو جو چیزیں دینی تھیں. تو وہ شخص جو ہے بوری میں وہ چیزیں ڈالتا گیا، اس کے اتنے، اس کے اتنے، اس کے اتنے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا تھوڑا انداز سندھی لہجہ ہے. وہ سب چیزیں اس کے جو ہے وہ ڈالتے گئے. ایک عورت بوڑھی جس کا نام شتیتا تھا وہ آئی. انہوں نے کہا کہ آپ اتنے سامان لے کے جا رہے ہیں، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، میرا ایک سکہ ہے، یہ امام کے حضور پیش کر دیجیے گا. انہوں نے چاہا، اتنے ساری جو ہے بوریاں بھری تھی تو وہ ایسے ہی انہوں نے جو ہے سکہ اس بوری میں ڈال دیا. خیر چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے. امام کی شہادت ہو چکی ہے تو ان کے جو ہے وہ فرزند امام موسیٰ کاظم کو جو جا کے وہ خمس کا جو جو چیزیں تھی وہ دی. مگر وہ دیکھ رہا ہے کہ امام جو چیز لے رہا ہے امام کو کسی اور چیز کا انتظار ہے. یہ سب چیزیں دیتے دیتے اسے وہ ایک سکہ جو ہے وہ بھول گیا. اس کو اہمیت ہی نہیں دی اسے. جب سب کچھ دے دیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابھی کچھ اور رہتا ہے؟ کہتا نہیں مولا میں نے سب دے دیا. مولا نے فرمایا آپ نے وہ سکہ تو دیا ہی نہیں جو مجھے اور میرے خدا کو سب سے زیادہ جو پسند تھا، جو خلوص کا سکہ تھا، وہ تو نے دیا ہی نہیں. ان کا مولا میں بھول گیا. وہ سکہ ایک عورت نے دیا تھا. مولا نے کہا جب واپس جاؤ، ہفتہ 10 دن 15 دن وہ رہتے تھے، جب جاؤ تو مجھ سے جو ہے مل کے جانا. جب وہ جانے لگا امام علیہ السلام نے اسے 16 سکے اور دیے.
اس سے کہا کہ جب تم پہنچو گے تو اس شتیتا کو کہنا کہ تمہاری باقی عمر جو ہے وہ 16 دن ہے. میں چاہتا ہوں کہ ابھی جو عمر باقی ہے وہ تم اپنا نہ کھاؤ بلکہ امام کی میزبانی ہو. اب اندازہ لگائیں کہ جس کے آخری ایام امام کی مہمان نوازی میں گزرے تو یہاں پر خلوص کتنا ہے. اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، ایک انہیں جو ہے وہ ہاتھوں کا بنا ہوا رومال دیا اور کہا کہ یہ میری دادی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. اپنے گھر والوں کو وصیت کریں کہ جب قبر میں جو زمین کے حوالے کریں تو یہ رومال بھی اپنے ساتھ رکھیں. میری دادی فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں کا رومال جب آئے گا تو پھر تم سے سوال نہیں ہوگا، یہی نجات کا ذریعہ ہوگا. سوال پڑے وہ تو ہم جو یہ مجلس سے کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، فقط دل میں یہ رہے کہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ انہیں بڑا نیاز کیا، بڑے خطیب منگائے، بڑے بڑے نامور جو خطیب آئے بڑے. نہیں، بات یہ ہے کہ میرا تعلق آل محمد سے ہے. میں اپنے آپ کو پرکھوں کہ میرا اور آل محمد کا رشتہ کتنا قریب ہے. میں ان کے قریب ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اصلی کربلائی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں حقیقی عاشورائی ہوں یا نہیں ہوں؟ میں حقیقی حیدری، جعفری، رضوی ہوں یا نہیں ہوں؟ خالی نام کے ساتھ رشتہ جوڑنا یہ کمال نہیں ہے. ہم کہیں کہ علی والے یہ نہیں، علی کہیں کہ یہ میرے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، ہم ان کی زیارت کریں وہ، لیکن بات یہ ہے کہ زیارت بھی کریں وہ ہمیں نہ اپنائے تو پھر کیا بچا. وہ کہیں نام لے کے اے فلاں آؤ تم میرے ہو. اصل کمال یہ ہے، یہ ہماری مجلسوں کا روح یہ ہے، ہمارے وجود کے اندر سے آل محمد کا ذکر نکلے. ہمارے اندر سے، اندر میں، ہر جگہ پر، ہمارے کردار میں، ہمارے چلنے میں، ہمارے پھرنے میں، ہماری بات کرنے میں، جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو یہ کوئی کہے کہ آپ ابھی جو باتیں کر رہے ہیں ضرور کسی اچھی محفل سے آئے ہیں. تب جو ہے وہ یہ خوشبو نکلے ہماری زبان سے، ہمارے لہجے سے، ہماری سوچ سے، ہمارے شعور کے اندر، ہمارے لاشعور میں، ہمارے تحت شعور میں آل محمد ایسے بس جائے کہ پھر لوگ کہیں کہ دوسرے بھی ہیں، یہ بھی ہیں، ان کو بھی دعا کے ہیں، ان کو بھی دعا کے ہیں، مگر یہ علی والے اور ہیں اور غیروں والے اور ہیں. صلوات پڑھیں محمد. دوسرے کہیں کہ ہم سخی، لیکن جب ہم کہتے ہیں علی سخی ہے تو سخاوت آل محمد کا جو فرد ہے اس سے ایسے جل کے کہ لوگ کہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا علی والا ہے تو سخی یہ ہے. دوسرے درد مندی کے جلوس نکالے، بھئی اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا یہ ظلم ہوا ہے، نہیں، علی والا پہلے جو ہے احتجاج بلند کرے مظلوم کے لیے. کیونکہ ہم تو بار بار کہتے ہیں مولا علی کی وصیت میں انہوں نے یہ نہیں کہا یہ مسلک مذہب نہیں، انہوں نے کہا میرے بیٹو مظلوم کے ساتھی بننا، ظالم کے دشمن. مظلوم چاہے غیر ہو، ظالم اپنا بھائی ہو، علی کہتا ہے مظلوم کے ساتھی بنو. صلوات پڑھیں محمد سخی ہم بنے، ایسے سخی کہ امام حسن علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، صلوات پڑھیں مولا آپ اتنا دیتے ہیں تھکتے نہیں ہیں. امام سے پوچھا گیا مولا آپ اتنا دیتے ہیں تھکتے نہیں ہیں. امام علیہ السلام نے زبردست جواب دیا ہر دور کے لیے. امام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے دینے کی عادت ڈال دی ہے. خدا نے مجھے دینے کی عادت دی ہے، میں دیتا ہوں. وہ دے رہا ہے میں دے رہا ہوں، وہ دے رہا ہے میں دے رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ہاتھ بند کروں وہ اپنا ہاتھ بند نہ کرے. یہ ہمارے لیے بھی ہم دینا سیکھیں، دیتے جائیں. وہ ایسا کریم ہے، وہ آل محمد کے جو ہمیں مسلسل مجلسوں میں دیتے ہیں، فقط ذہنی نہیں، ہم دیتے جائیں. خدا کی قسم ہے، اس مجلس کی قسم ہے، ہم دیتے جائیں وہ دیتے رہیں گے اور زیادہ دیں گے. صلوات پڑھیں ایک واقعہ عید کے دن علی علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ دے کے جب گھر آتے ہیں
جو اپنے محبت ہیں وہ ملنے آتے ہیں, دیکھتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں عید کی, دیکھتے ہیں کہ جو کی سوکھی روٹی ہے وہ پانی میں ڈبو کے علی صاحب کھا رہے ہیں. ایک محبت تھا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور مولا آج عید کا دن ہے, مولا اور نہیں تو بطخیں موجود تھیں, ایک کو ذبح کر دیتے. تو مولا نے جو جواب دیا, یہ سب واقعات خالی نعرے کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے ذہنوں کے اندر سمانے کے لیے ہے. مولا نے فرمایا کہ بطخیں موجود تھیں, میں ذبح کر سکتا تھا, لیکن میرے حکومت میں حجاز اور یمامہ میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ روکھی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی, تو میں ان کا امیر ہو کے اچھا کھانا کیسے کھا سکتا ہوں. تو میں فقط یہی سوچتا ہوں کہ جو ایسے رہبر ہوں جنہوں نے سخاوت دی, شرافت دی, زہد دیا, تقوی دیا, پرہیزگاری دی, خودداری دی, ثابت قدمی دی, پامردی دی, جن کے گھروں سے پردے نکلے, کیا وہ اس لائق تھے کہ ان کی بیٹیوں کو قید کیا جائے, بے پردہ ان کو بازاروں میں لایا جائے؟ فقط یہی سوال ہے انسانیت سے کہ علی کی بیٹیاں اس قابل تھی کہ ان کو زندانوں میں رکھا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں 1 سال قید میں رہیں, کوئی کہتے ہیں 40 دن رہیں. میں فقط کہتا ہوں کہ جناب زینب کا جہاں نام آ جائے, سوال تو کیا, ایک پل بھی علی کی بیٹی ثانیہ زہرا اور زندان اور رسیاں کیا اس لائق تھی؟ یہی سوال تھا کہ علی کی بیٹیوں کو بے پردہ ایسے ہاتھ باندھ کے. میں فقط آپ سب مرد ہیں, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, آپ مرد ہیں, کبھی کسی دن تجربہ کر کے ایک اونٹ بلائیں, اونٹ کو بٹھائیں اور تجربے کے طور پر اپنے ہاتھ ایسے بنوائیں اور کوشش کریں کہ اونٹ پر بیٹھیں. یہ سوال ہے فقط یہ, ہم مرد ہیں, اونٹ بٹھائیں, اپنے ہاتھ پر سے گردن بنوائیں اور پھر اس پہ چڑھنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم ہے نہیں چڑھ سکیں گے. اب اس وقت اس کیفیت کو سوچیں کہ علی کی بیٹیاں کیسے سوار ہوئی ہوگی. جب بھی بیویاں سوار ہونے کی کوشش کرتی تھی گر جاتی تھی, سوار نہیں ہو رہی تھی, اور جب سوار نہیں ہو رہی تھی تو شمر پر تازیانے مارتا تھا. بیویاں پھر کوششیں کرتی تھی. اس وقت ایک جملہ ملتا ہے کہ علی کی بیٹی نے کہا کہ بیویوں تم سوار نہیں ہو سکو گی. میں آج مدینے والی عباس بن جاتی ہوں. جب ہم مدینے سے نکلے تھے عباس نے اپنے گھٹنے ٹیکے تھے, میں نے ان کے گھٹنوں پہ قدم رکھے تھے اور پھر سوار ہوئی تھی. آج میں اپنے گھٹنے ٹیکتی ہوں, ام رباب آؤ میرے گھٹنوں پر قدم رکھو اور سوار ہو جاؤ. ام لیلا آؤ میں تمہیں سوار کراؤں. اب اندازہ لگائیں کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی. برادر علی کی بیٹیاں مقتل گاہ میں آئیں, ہر بی بی اپنے اپنے عزیز کے لاش پہ رو رہی تھی, لیکن ایک بی بی ہے جن کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے ہیں, کونیوں سے پتھر ہٹاتی ہے اور کہتی ہے میرا اصغر تو یہاں بھی نہیں ہے. پھر پتھروں کے ساتھ جاتی ہے, پتھروں کو ہٹاتی ہے, پھر کہتی ہے میرا اصغر تو یہاں بھی نہیں ہے. جب بالکل نا امید ہو جاتی ہے تو امام زین العابدین کے پاس آ کے کہتی ہے بیٹا سب بیویاں اپنے اپنے عزیزوں پہ رو رہی ہیں, مجھے اصغر کی لاش نہیں نظر آتی. حضرت سید سجاد پتھروں کے ڈھیر سے ایک چھوٹا بے سر لاش لے کر جناب ام رباب کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں. تاریخ ملتے ہیں جناب ام رباب شہزادے علی اصغر کی لاش کو لے کے وہاں جاتی ہے جہاں مولا حسین اور علی اکبر کی لاشیں پڑی تھی. جناب ام رباب دونوں لاشوں کے بیچ میں علی اصغر کو لٹا کے مولا حسین کا ہاتھ ایک جناب اصغر پہ رکھتی ہیں اور پھر علی اکبر کا ہاتھ لے کر شہزادے علی اصغر پہ رکھ کے علی اکبر پہ رکھ کے علی اصغر کا کاندھا جو ہے وہ جوڑ کے اور کہتی ہے اکبر بیٹا تمہارا چھوٹا بھائی تیرے حوالے کر کے جا رہی ہوں.
میں جا رہی ہوں شام، میرے پاس سادات کی جو نشانی تھی علی اصغر تمہارے حوالے کر کے جا رہی ہوں، سکینہ کو شام لے کے جا رہی ہوں، اللہ کرے سکینہ کو خیر سے واپس لاؤں۔ عزاداروں میں نے مجلس ختم کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ سکینہ زندان شام میں بابا بابا کر کے وہ شہید ہو گئی۔ جب واپس کربلا آئے، کربلا میں کچھ دیر رہنے کے بعد جب بیبیاں مدینے کے لیے روانہ ہوئی تو اس وقت جناب سید سجاد نے دیکھا کہ ام رباب مولا حسین کے روضے پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ قریب آ کے کہتے ہیں اماں کیا آپ مدینے نہیں چلیں گی؟ اماں کیا آپ مدینے نہیں چلیں گی؟ تو جناب ام رباب نے عجیب لفظ کہے، بی بی نے کہا سجاد اب میرا سادات سے رشتہ باقی کیا بچ گیا؟ میرا سرتاج ادھر ہے، میرا علی اصغر ادھر ہے، میری سکینہ شام میں ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ اللہم صلی اللہ محمد و محمد، اللہم صلی اللہ محمد و محمد، اللہم صلی اللہ محمد و محمد۔ خدایا آپ کو واسطہ ہے، باب الحوائج علی اصغر کا آئمہ معصومین کا یہ حکم ہے کہ جب سب امیدیں ختم ہو جائیں تو سب سے آخر میں جو توسل کی جگہ ہے، جو باب الحوائج ہے، علی اصغر ہے۔ علی اصغر کا واسطہ دے کر خدا سے مانگیں گے، وہ رد نہیں ہوگا۔ خدایا اس باب الحوائج شہزادہ علی اصغر کا واسطہ ہے، یہاں جو بیٹھے ہیں، جن نے اہتمام کیا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مناجاتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی دعائیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ خدایا تو علی اصغر کا واسطہ ہے، امام زمانہ کا واسطہ ہے، آئمہ معصومین کا واسطہ ہے، سید زادیوں کی بے کسی کا واسطہ ہے۔ خدایا جو مشکلات ہیں، جن کو ہیں، ان کی مشکلات کو دور رکھ۔ محمد محمد و آل محمد۔ خدایا جو بے روزگار ہیں، روزگار عطا فرما، جن کا روزگار ہے ان میں برکت عطا فرما۔ اللہ بحق محمد و آل محمد جو پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانی کو دور کر۔ جو حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو بے گناہ قید ہیں، جو خاص کر مسنگ پرسنس ہیں، خدایا مائیں انتظار کر رہی ہیں، بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں، خدا واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان کو اپنے عزیز و اقارب سے ملا دے۔ خدایا امام زمانہ کی معرفت عطا فرما، ایسی معرفت کہ ہم فقط رسمی طور پر الاجل اجل اجل نہ کہیں بلکہ دلی طور پر الاجل الاجل کہیں۔ بحق محمد و آل محمد جب وہ آئیں تو ہمیں پہچانیں، ہم اس منزل پہ پہنچیں، ان مجلسوں میں وہ رنگ ہو کہ جو فقط جو ہے وہ رسمی نہ ہو، فقط دکھاوے کا نہ ہو۔ خدایا اس مجلس کو حقیقی مجلس بنا دے، چاہے تھوڑے ہی صحیح، مگر ہمیں اس قابل بنائیں کہ اب حقیقی وہ مجلس اہتمام کریں اور مجلس میں شریک ہوں۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد، اللہم صلی اللہ محمد۔